بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نیہا سالک، آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ رپورٹ محمد شمون نذیر کے مطابق صوبائی وزیر برائے لوکل گورنمنٹ میاں محمود الرشید اور چیئرمین لوکل کونسل ایسوسی ایشن آف دی پنجاب زاہد اقبال چودھری کے نئے مقامی حکومتوں کے نظام میں افراد باہم معذوری کے لیے نشستیں مخصوص کرنے کے حوالے سے کلیدی کردار کو سراہنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیدہ امتیاز فاطمہ چیئرپرسن نیشنل کولیشن فار انکلوسیو پاکستان اور ساجد علی ریجنل منٹور CIP لاہور ریجن کی جانب سے تقریر پذیرائی۔ پنجاب بھر سے اسپیشل پرنسز کے نمائندہ افراد کی شرکت۔ شرکا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل پرنسز کو ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ عملی کردار دینا اور حکومت کا فعال حصہ بنانا تاریخی کارنامہ ہے جسے سنہری الفاظ میں تحریر کیا جائے گا۔ باڈا رپورٹ علی اصغر ڈکن۔ باڈا کو تحصیل کا درجہ نہ مل سکا، باڈا تعلقہ موومنٹ کی جانب سے مسلسل احتجاج جاری۔ 2.5 سال سے ہر اتوار کو کیے جانے والے احتجاج کے حوالے سے اس اتوار کو بھی باڈا تعلقہ موومنٹ کے اعلامیہ پر ڈپٹی کنوینر زیب علی ساریو اور کامریڈ قادر بروہی کی رہنمائی میں باڈا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کامریڈ عزیز بروہی، دودو دیشی، نور اصغری، ذوالفقار کھانڈیو، نور احمد حسبانی، طاہر نور حسبانی، نظام کولاچی، امین سیال، علی رضا نوناری، GM چنچنی، مور سندھی، مظہر نوشاد، پھلپوٹو کاشف جونیجو، جمال خاص خیلی اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بہاول نگر ولید سبطین کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی نگرانی میں ضلع بھر میں کاشتکاروں اور زمینداروں کو مقرر کردہ نرخ پر کھاد کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بہاول نگر میں 13 نومبر 2021 سے 18 دسمبر کے دوران کھاد کی مقررہ نرخ پر فروخت اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے 1380 مقامات پر جا کر معائنہ کیا گیا۔ اس دوران مختلف گوداموں سے 163 ملین سے زائد مالیت کے غیر قانونی اسٹاک 92,160 کھاد کے تھیلے برآمد کر کے گورنمنٹ کے مقررہ کردہ ریٹس پر فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ خلاف ورزی پانے پر مجموعی طور پر 20,75,500 روپے جرمانہ موقع پر عائد کیا گیا، 14 FIR درج کی گئی، 5 افراد گرفتار اور 8 دکانیں سرمہر کی گئی۔ رحیم یار خان، بیورو چیف RNN نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق ترنڈا سوائے خان کے قریب مسافر بس الٹ گئی، رحیم یار خان حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 15 سے مسافر زخمی۔ حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پیش آیا، زخمیوں کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا، طبی امداد جاری۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مسافر بس فیصل آباد سے رحیم یار خان آ رہی تھی، حادثہ چک نمبر 78 کے مقام پر پیش آیا۔ رحیم یار خان حادثے پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پشاور، روح الابرار بیورو چیف۔ بلدیاتی الیکشن کے پرامن انعقاد، امن و امان کی فضا برقرار رکھنے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے نوشہرہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا ضلع بھر میں فلیگ مارچ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران خان اور ڈپٹی کمشنر میر رضا اورزن کی سربراہی میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں تینوں سرکل کے اسسٹنٹ کمشنر اور SHOs نے شرکت کی۔ بلدیاتی الیکشن کے پرامن انعقاد اور موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں امن و امان کو برقرار اور سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ پولیس لائن نوشہرہ سے شروع ہو کر تارو جبہ رشکئی، نوشہرہ کینٹ اکوڑا اور خیر آباد سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ پولیس ان کی حفاظت کی خاطر ہر وقت موجود اور
ہر کسی قسم حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنا پولیس کے فرائض میں شامل ہے، جس کو یقینی بنانے کے لیے موجود وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ رحیم یار خان جان محمد کے مطابق پنجاب کالج صادق آباد کیمپس میں ویلکم پارٹی پروگرام کا انعقاد ہوا، جس میں مہمان خصوصی غلام قادر سندھو ایس پی سیکٹر کمانڈر موٹر وے M5 تھے۔ اس پروگرام میں حامد خان ڈی ایس پی بیٹ نمبر 28 گڈو نے خطاب کرتے ہوئے بچوں کو موٹر سائیکل کے صحیح اور محفوظ استعمال نیز روڈ سیفٹی کے بارے میں بھرپور آگاہی فراہم کی۔ بعد ازاں ایس پی سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کالج انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور روڈ سیفٹی کے انسانی زندگی پر اثرات اور موٹر وے پولیس کے اس حوالے سے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں حاجی صغیر احمد تبسم کے علاوہ اساتذہ کرام اور صحافی حضرات نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں شرکاء سے روڈ سیفٹی کے متعلق سوالات پوچھے گئے اور درست جواب دینے والوں میں مہمان خصوصی نے انعام کے طور پر سیفٹی ہیلمٹ تقسیم کیے۔ رپورٹ محمد شمون نذیر کے مطابق بورے والا عارف والا روڈ 259A پاٹک موٹر سائیکل سوار مزدے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ریسکیو 1122 وہاڑی کو اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز روانہ کر دی۔ ریسکیو 1122 بورے والے کے جوانوں نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے زخمی شخص کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے چیک کیا تو موقع پر جاں بحق اور 15 سالہ بچی زخمی۔ جاں بحق ہونے والے 50 سالہ شخص کی شناخت محمد اکرم ولد اللہ رکھا سکنہ 287AB اور بچی ملائکہ دختر محمد اکرم عمر تقریباً 15 سال۔ جہاں بحق ہونے والے شخص کی ڈیڈ باڈی پولیس کے حوالے کر دی۔ ریسکیو 1122 رپورٹ شیخ سعید احمد میلسی موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کیے گئے نیک اعمال ہی آخرت کا ذخیرہ ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزر گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا قاری محمد سلیم چشتی نے میلسی پریس کلب کے ممبر شیخ محمد آصف کی بھابی شیخ نذیر احمد کی بہو کی رسم کل خوانی کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں میں پریشانی کی وجہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اس پروگرام میں ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول سعید احمد گلشن، مہر ظفر اقبال ایڈوکیٹ، صدر پریس کلب میاں طارق عزیز، پیر عبدالرزاق قریشی، ملک محمد عمر فاروق، محمد اقبال مدنی، مہر محمد احمد مٹھو، طارق منیر، مہر وقاص احمد مہر، محمد امین، ملک محمد ریاض، جمال میاں، عبدالرحمان ملتانی، راؤ محمد اکرم، کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آخر میں مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یو پی انڈیا کا چوچا مقدس سے آئے پیر سید احسن اشرف الاشرافی جیلانی کی اپنے وفد کے ہمراہ تاریخی شہر اودھ شریف کا دورہ۔ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان سے ان کی رہائش گاہ مختار محل میں ملاقات۔ پیر سید احسن اشرف الاشرفی جیلانی کا اپنے وفد کے ہمراہ تاریخی شہر اودھ شریف کا دورہ۔ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان سے ان کے رہائش گاہ مختار محل پر ملاقات۔ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر پیر سید احسن اشرف الاشرفی جیلانی نے ملنے کے آنے والے عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء اودھ نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ ان کے آستانے فیضان نور ہے جو رہتی دنیا تک آباد رہے گی اور خلقت ان کے فیضان ولایت سے سرفراز ہوتی رہیں گی۔ اس موقع پر کچوچا مقدسہ بھارت سے مشائخ علماء پر مشتمل ایک وفد بھی ملاقات میں
شریک تھا۔ پیر سید احسن اشرف الاشرفی جیلانی نے کہا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر صادق دل سے عمل پیرا ہونے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ہمارے دادا حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر صدمانی بھی یہاں تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پیر مخدوم سید سہیل حسن گیلانی نے کہا کہ سلسلہ قادریہ کے آستانوں سے ہمیشہ محبت، اخوت، امن، خلوص اور انسانیت کا درس ملا ہے۔